اور یہ پریس کانفرنس بہت ہی امپورٹنس کی حامل ہے دو وجوہات کی وجہ سے. ایک یہ کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 8 فروری کو پاکستان میں الیکشنز ہوئے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے جو پچھلے 8-9 سال کا ایک انتظار تھا، ظلم کا سامنا تھا، بربریت تھی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی، اس کی وجہ سے بھی یہ، اور 2018 میں جس طرح RTS کو بٹھا کر پاکستان مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ چھینا گیا، تو اس لیے یہ الیکشنز اور بہت مہم چلائی گئی کہ الیکشن نہیں ہو رہے اور مسلم لیگ نون الیکشن سے بھاگ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 8 فروری کو الیکشن ہوا، اور یہ الیکشن ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ 2013 کے بعد یہ اصلی الیکشن ہونے جا رہا تھا، جو کہ 2018 میں RTS کو بٹھا کر پاکستان جو مینڈیٹ تھا اس کو چوری کیا گیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بھرپور مہم چلائی مسلم لیگ نون نے 21 اکتوبر جب میاں محمد نواز شریف واپس آئے، اور اس کے بعد ایک پارلیمنٹری بورڈ کا سلسلہ شروع ہوا، اور پارلیمنٹری بورڈ کے سلسلے کے بعد ٹکٹس کا سلسلہ ہوا، اور ٹکٹس کے سلسلے کے بعد جو فیلڈ کی کیمپین تھی جلسوں کی، اور اس کے بعد آخری ہفتے میں میڈیا کیمپین شروع ہوئی، جو ایک ہر الیکشن کا پروسیس ہوتا ہے. الیکشن والے دن اگر صبح سے لے کر شام تک دیکھا جائے تو اس الیکشن پر کسی جماعت نے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں اٹھایا کسی بھی صوبے کے اندر. اگر آپ KPK دیکھیں، اگر آپ پنجاب دیکھیں، سندھ دیکھیں، بلوچستان دیکھیں، کہیں بھی الیکشن کی پوری کارروائی کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہیں تھا. جب الیکشن کا رزلٹ آنا شروع ہوا، 5 بجے پولنگ بند ہوئی، تو غالباً 6:05 پر الیکشن رزلٹ آنا شروع ہوا، اور ایک سرج آئی میڈیا کے اوپر. اور جب ہم اپنے کینڈیڈیٹ سے بات کر رہے تھے تو فارم 45 ابھی مرتب کیے جا رہے تھے، جو فارم 45 ٹی وی سکرینز کے اوپر چل رہے تھے. پہلے ہی فارم 45 کو مارکیٹ میں فلوٹ کیا گیا، سوشل میڈیا پہ فلوٹ کیا گیا، ٹی وی سکرینز کے اوپر لایا گیا، ان کو دیا گیا، فیڈ کیا گیا. اور فارم 45 ہمارے حلقوں کے جو بھی آپ کو عطا اپنے حلقے کی صرف ایک ایگزامپل میں بتائے گا کہ جس وقت فارم 45 ٹی وی سکرین پر چل رہے تھے اس وقت فارم 45 مرتب کیے جا رہے تھے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات کہ ہم بار بار میں خود میں بطور انفارمیشن سیکرٹری PMLN میڈیا کو یہ بتاتی رہی کہ یہ فارم غلط ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال عطا تارڑ کی کانسٹیچوئنسی ہے کہ جب میں نے عطا سے فارم حاصل کیے اور میں نے میڈیا کو دیے تو ان کو تب پتہ چلا کہ، اور انہوں نے ریپلیس کیے، وہ رزلٹ پورا ریپلیس ہوا غالباً 10:30-11 بجے کے ٹائم کے مطابق، کیونکہ فارم 45 جو عطا کے سکرینز کے، اور اس طرح بے شمار میں جب فارم 45 لینے کی کوشش کی، اور جس طرح ٹی وی کے اوپر یہ تاثر بنایا گیا 1% 4، اور میرے پاس اسکرین شاٹس ہیں 4%، اور ایک وائٹ پیپر ہم بھی تیار کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ 2%، 4%، 10% 6% رزلٹس کے اوپر آگے پیچھے ہار گئے اور جیت گئے کا تاثر بنایا گیا، جو کہ بالکل غلط تاثر. اور اس سے سب سے زیادہ نقصان، اور ہمیں کہا جا رہا تھا آپ بول کیوں نہیں رہے، آپ بتا کیوں نہیں رہے، ہم سب سے زیادہ پریشانی میں مبتلا اس لیے تھے کیونکہ ہمارے رزلٹس مرتب ہو رہے ہیں جو رزلٹس چل رہے تھے. اور فوراً ہمارے کینڈیڈیٹس جو تھے وہ RO کے آفیسز پہنچے، اپنے پولنگ سٹیشنز پہ اپنے کوآرڈینیٹرز کے ساتھ رابطہ کیا. الیکشن کمیشن میں فوراً ہم نے اطلاع کی کہ ہمارا رزلٹ جو ہے اس کو روکا جا رہا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگ نون کو ہو رہا ہے کیونکہ ایک بالکل جھوٹا بیانیہ ٹی وی چینلز کے اوپر چلایا جا رہا تھا. اور وہ فارم 45 جو کہ بعد میں پتہ چلا جعلی ہیں، تو انہوں نے ٹی وی سکرینز، جب الیکشن کمیشن کے پاس پٹیشنز گئیں تو ان کے وکلا جو کہ پٹیشن لے کر گئے اور فارم 45 جعلی ہونے کا، اور ہم نے بھی وہ پٹیشن دی، تو ان کے پاس صرف اور صرف ٹی وی سکرین کے سکرین شاٹس تھے جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جا کے بتائے. یہ میں ایک آپ کو ویسے دکھا دوں، عطا آپ کو تفصیل بتائے گا کہ خالی سکرین شاٹس جمع کرائے الیکشن کمیشن کے اندر، فارم 45 اصلی نہیں جمع کرایا ہوا اعتراض کے اندر، صرف یہ سکرین شاٹ جمع کرائے. تو میں سوال ہوا کہ یہ جو فارم 45 جس سے یہ سکرین شاٹس بنے اور یہ کمپائل ہوا وہ کدھر ہیں؟ وہ ان کے پاس کوئی فارم 45 موجود نہیں تھا. وہ صرف ان سکرینز کے اوپر ریلائی کرتے ہوئے کہ یہ چینلز نے چلا دیا ہے، اور اس وجہ سے یہ فارم 45 جعلی ہے، اور جو ان کے پاس ہے وہ فارم 45 اصلی ہے. تو اگر فارم 45 کا ہی مدعا ہے
تو فارم 45 میں تو سب سے زیادہ انڈیپینڈنس جیتے ہیں, تو پھر جعلی ہیں سارے فارم 45. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فارم 45 جو ہمارے پاس ہیں وہ جعلی ہیں, لیکن آپ کے پاس جو اسکرین شاٹ ہے ٹی وی کا وہ اصلی ہے, اور اس وجہ سے آپ کا کینڈیڈیٹ جیتا ہوا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. فارم 45 اصلی اور جعلی میں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر فارم 45 اپڈیٹ ہوتا ہے, اپلوڈ ہوتا ہے, وہ اصل فارم 45 ہے. اور اگر آپ کو اس کے ساتھ اعتراض ہے تو اس کا جواب یہ اسکرین شاٹ نہیں ہے, اس کا جواب وہ فارم 45 ہونا چاہیے جو آپ کے پاس ہو, اور آپ اس کو ڈسپیوٹ کریں کہ یہ فارم 45 جعلی اور یہ فارم 45 اصلی ہے. اب ان کی سپریم کورٹ میں آپ کو یاد ہے ہیئرنگ ہو رہی تھی, تو لطیف کھوسا صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس کہ جی ہمارے کاغذات میں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور ہمارے کینڈیڈیٹس کے کاغذات مسترد کیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا چیف جسٹس نے کہ آپ ہمیں بتائیں, لائیو کوریج ہو رہی تھی, انہوں نے کہا آپ ہمیں بتائیں کہ کون سے کینڈیڈیٹس کے جو کاغذات ہیں وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹی وی اسکرین کے اسکرین شاٹس ہیں. یہ انہوں نے عدالت میں کہا. تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ کوئی بات آپ کر رہے ہیں, آپ جائیں اپنی تفصیل لے کر آئیں کہ کون سا کینڈیڈیٹ ہے جس کے رزلٹ جس کا جو فارمز ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں. اسی طرح الیکشن کمیشن کے اندر یہ جمع کرایا جا رہا ہے, اور پورے پاکستان کے اندر میڈیا کے اندر بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے فارم 45 ٹھیک ہے اور ان کے فارم 45 غلط ہے. اور جہاں فارم 45 جمع کرائے جا رہے ہیں اس پہ نہ اسٹیمپ اور نہ آر او کا سائن ہے, ویب سائٹوں پہ ڈالے جا رہے ہیں, الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کرا رہے, کیونکہ جس دن الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں گے تو جعلی ثابت ہو جائیں گے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ خیبر پختونخوا کے جہاں ڈسٹ بن کے اندر سے شیر پہ لگے بیلٹ پیپرز مل رہے ہیں, کوڑے دانوں سے مل رہے ہیں, جو ہم جمع کر کے انشاءاللہ ٹی وی کے سامنے اور الیکشن کمیشن میں پیش کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خیبر پختونخوا کے سارے فارم 45 اصلی ہیں, پنجاب میں جہاں ہارے ہیں وہاں فارم 45 جعلی ہیں, ٹی وی اسکرینز کی اسکرین شاٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہے, اور فارم 45 اپنے پاس جو ہیں وہ نہ اسٹیمپ ہے اور نہ سگنیچرز ہیں. جو ابھی آپ کو عطا ایک ہی جگہ کے دو فارمز آپ کے سامنے رکھے گا. آخر میں انٹرنیشنل میڈیا کو دیں گے فارم 45. وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا کیا کرے گا, کیا کرے گا فارم 45 کا؟ آپ نے فارم 45 جیسے ہم نے, جہاں ہمیں اعتراض ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ 6 7 8 دفعہ کا جیتا ہوا ایم این اے ہار جائے اور وہاں کہا جائے یہ صحیح ہارا ہے, اور جو کونسلر کبھی الیکٹ نہیں ہوئے اپنے حلقوں سے وہ فارم 45 جو ہیں وہ جعلی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم نے اعتراض جو ہمارے ہیں وہ ہم فورم پہ لے کر گئے ہیں. ملک میں ایک قانون ہے, ملک میں ایک ضابطہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ الیکشن ہار جائیں تو ڈی چوک پہ قبریں کھود دیں, سپریم کورٹ کے بعد گندے کپڑے لٹکا دیں, اوے آئی جی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, 4 حلقے کھولو, 4 حلقے کھولے جائیں تو دھاندلی ثابت نہ ہو. یہ 2014 نہیں ہے. پھر آپ کو آپ کے احتساب کے لیے بلایا جائے تو آپ ریاست پہ چڑھ دوڑیں, آپ مار دیں, جلا دیں, گرا دیں, شہداء کے مجسمے یادگاروں کو تباہ کر دیں, ان کی بے حرمتی کریں, اور آپ کہیں کہ آپ کی بات مان لی جائے اور آپ سے حساب نہ مانگا جائے. الیکشن کے اندر یہ فتنہ گروہ ہے, یہ سازشی گروہ ہے. یہ بیان میں کیا کہتا ہے کہ میں خیبر پختونخوا کو ڈھاکہ بناؤں گا. یہ بیانات دیے جا رہے ہیں, اور اسی شخص نے جس کی پارٹی یہ بیانات دے رہی ہے, اس نے کہا تھا کہ میں پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا. اور ایک الیکشن کے اوپر, اور الیکشن میں اگر ہمیں بھی اعتراض ہے, آپ کو بھی اعتراض ہے, اور جماعتوں کو اعتراض ہے, جس جگہ کے اوپر ریگولیرٹی نظر آ رہی ہے آپ الیکشن کمیشن میں لے جائیں. اور الیکشن کمیشن کے بعد اگر نہیں آپ کا دل ٹھنڈا ہوتا, ہم بھی اس کے آگے فورم یوٹیلائز کریں گے, آپ ٹرائیبیونلز میں لے جائیں, اس کے بعد ہائی کورٹس میں چلے جائیں, اس کے بعد سپریم کورٹ میں چلے جائیں. ہم نہیں گئے تھے, ہم بھی گئے تھے. ہمیں تو ری کاؤنٹنگ کی سپریم کورٹ میں جا کے بھی اجازت نہیں ملی تھی سعد رفیق صاحب اور شہباز شریف صاحب کے حلقے کے اندر, کراچی کے اندر. یہاں ہائی کورٹ سٹے دے رہی ہیں, روک رہی ہیں ریزلٹس. مطلب جو غصہ کرے, جو ڈنڈا چلائے, جو بدتمیزی کرے, جو جھوٹ بولے, جو جال سازی کرے, اس کا بیانیہ ہے. یہ جب میں نے میڈیا پہ یہ بولا کہ یہ فارم 45 نہیں ہے, ہمارے فارم 45 دوسرے ہیں جو آر او کے پاس سے ہمیں ملے ہیں, اور یہ جب انہوں نے چلائے تو ان کو بھی پتہ چلا کتنی انسٹنسز کے اوپر ریزلٹس کوڈ جو فارمز کے ذریعے ہو رہا تھا ان کو بدلا بھی گیا اسکرینز کے اوپر.
دوسرے رولر ایریا سے آ رہے ہوتے ہیں فارم 45, دوسری جگہوں سے آ رہے ہوتے ہیں, کمپائل ہو کے فارم 47 حتمی رزلٹ دیتا ہے. تماشا بنائی رکھا. جن سیٹوں سے ہار جائیں ان کا خیال ہے کہ تقریباً 1055 سیٹیں اور یہ 2000 جیت جائیں. یہ ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں. پھر وہ کیا, امریکہ انٹروین کرے. وہ امریکہ نے تو تمہاری سازش کر کے حکومت گرائی تھی بقول آپ کے. سائفر کیس میں ابھی بھی جواب دے رہے ہو. امریکہ کیا کرے گا؟ اور ہم غلام نہیں ہیں. ایبسلیوٹلی ناٹ. آج ایبسلیوٹلی یس. مطلب پاکستان کی سوورینٹی, پاکستان کے اندر الیکشنز میں امریکہ انٹروین کرے, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو سیٹیں وہ آ رہے ہیں وہ بھی جیت جائیں. اور آخری بات کہ ہم حکومت بنا رہے ہیں, ہم حکومت نہیں بنائیں حکومت. آپ نے پارٹی اے, پارٹی بی, پارٹی سی, پارٹی ڈی, کسی کے ساتھ مل کر حکومت بنانی ہے. شہباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں. لیکن یہ فارم 45 انٹرنیشنل میڈیا یہ بڑھ کے نہ مار کے, یہ ڈراوے دے کے, یہ صرف گرو ملک میں دوبارہ سے جو سازش انکمپلیٹ تھی, جو ناکام ہو گئی تھی 9 مئی کی, یہ دوبارہ سے وہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ملک میں عدم استحکام, چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ معاشی ہو, پاکستان کی عوام اس کا متحمل نہیں ہو سکتی. آپ کے پاس لیگل فورمز موجود ہیں, آپ کے پاس تمام چیزیں جہاں آپ اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں, چاہے وہ جس نے بھی الیکشن لڑا ہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو. لیکن یہ تماشا کرنا, انٹرنیشنل میڈیا کو جھوٹ بولنا, جال سازی کرنا, الیکشن کمیشن کے اندر جب ثبوت مانگے جائیں تو اسکرین شاٹ, ٹی وی کو جو 45 فیڈ کر رہے تھے آج انہی کی اسکرین شاٹس کو استعمال کر کے اپنا مدعا الیکشن کمیشن میں پیش کر رہے ہیں. اور پھر امریکہ انٹروین کرے, کبھی کہیں گے رشیا انٹروین کرے, کبھی کہے گا EU انٹروین کرے. بھائی سب سے آگے فرنٹ رنر ہر سروے میں, ہر انٹرنیشنل آبزرور میں, ہر انٹرنیشنل آبزرور EU کا ہو, UK کا ہو, جو بھی پاکستان آیا تمام نے کہا کہ PMLN فرنٹ رنر ہے. اور ہم دھاندلی کا الزام, جو جیتے ہوئے وہ دھاندلی کا الزام ہارے ہوئے پہ لگا رہے ہیں. مطلب کوئی شرم آنی چاہیے. تماشا بنا کے رکھ دیا ملک کو, ہر چیز کو تماشا بنا لیتے ہیں. سائفر کا کاغذ آج ہاتھ میں آ جائے تو غیر ملکی سازش قرار دے دیتے ہیں. اور اب آپ کو عطا بتائے گا, وہ ایکسپلین کرے گا اور آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی, کیونکہ ابھی پلندہ کھلنے لگا ہے, وہاں جھوٹوں کی پٹاری کھلنے والی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے آگے. بھائی انٹرنیشنل میڈیا نہ ہو گیا کوئی خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور عطا آپ کو بتائے گا کہ فارم 45 کی اصلیت کیا ہے, انہوں نے کیسے اس کو اپنے بیانیے کے لیے جھوٹی طور پر استعمال کیا, کس طرح میڈیا کو استعمال کیا انہوں نے, میڈیا میں بیٹھے چند عناصر کو استعمال کر کے انہوں نے جھوٹا بیانیہ بنایا. اور ہمیں یہ کہا گیا آپ بولے کیوں نہیں. ہم ایک ذمہ دار جماعت ہیں, سب سے زیادہ نقصان انہوں نے ہمیں پہنچانے کی کوشش کی. آج ہمارے پاس تمام شواہد موجود ہیں, ہمارے پاس وہ کوئی پٹاری نہیں ہے بندروں والی کہ جب چاہے وہ پٹاری چلنی شروع ہو جائے. ہم ایک ذمہ دار جماعت ہیں, ہمارے پاس تمام اس وقت اٹیسٹڈ چیزیں موجود ہیں جو ہم نے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہیں, اور یہی وہ فورم ہے. اور اب آپ کو اصلیت فارم 45 کی عطا طاہر صاحب بتاتے ہیں. بہت شکریہ جی, میں بڑا مشکور ہوں. یہ تحریک انصاف کی طرف سے جو انہوں نے خیبر پختونخوا میں اربوں روپیہ کمایا تھا, ایک سیل قائم کیا گیا, اور یہ جو سیل قائم کیا گیا تقریباً 100 ارب روپیہ اس پہ خرچ کیا گیا. یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے, میں اس کو ڈیجیٹل ٹیررزم اس لیے کہتا ہوں کیونکہ باقاعدہ بیرونی طاقتوں کی مدد سے اور منصوبہ بندی کے تحت ریزلٹس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. جعلی فارم 45 سینکڑوں کی تعداد میں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیے گئے, اور میڈیا کو اس رات غلط ریزلٹ فیڈ کیے گئے. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی پریزائڈنگ آفیسر جب وہ گنتی مکمل کرتا ہے اور وہ فارم 45 لکھنا شروع کرتا ہے تو وہاں پہ موجود پولنگ ایجنٹس دوبارہ گنتی کا تقاضا کرتے ہیں, اور نہ صرف دوبارہ گنتی کا تقاضا کرتے ہیں بلکہ کسی ووٹ پہ ڈبل سٹیمپ ہو, کوئی شک ہو تو اس ووٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے, اور موقع پہ ٹائم لگتا ہے فارم 45 بنتے ہوئے. اور اس کے بعد پورا ایک مرحلہ ہے کہ جب آپ پریزائڈنگ افسر نے ریٹرننگ افسر کے دفتر جانا ہوتا ہے تو باقاعدہ اس کو سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے, گاڑی فراہم کی جاتی ہے, اور وہ باقاعدہ گاڑی میں بیٹھ کے ریٹرننگ افسر کے دفتر جاتا ہے اور فارم 45 جمع کراتا ہے. یہاں پہ ہوا یہ, میرے ہاتھ ہے جو میرے مخالفوں نے RO آفس جمع کرائے تھے. اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس پہ آپ کو انگوٹھا صرف سیاہی نظر آ رہی ہے, انگوٹھا کوئی نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں, اس پہ انگوٹھا کوئی نہیں ہے. اب یہ جو اجلت میں فارم 45 PTI نے تیار کیے,
اور سینکڑوں کی تعداد میں سوشل میڈیا پر چڑھائے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ میڈیا کے اوپر الٹ رزلٹ آنا شروع ہو گئے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گوہر خان صاحب کا رزلٹ ہے کہ پہلے اے این پی کے امیدوار عبدالرؤف صاحب 27,000 ووٹ لے رہے ہیں اور گوہر خان صاحب کے 10,000 ووٹ ہیں, اور اس کے فوراً بعد دونوں برابری پہ آ جاتے ہیں, دونوں 27,000 پہ آ جاتے ہیں. تو یہ فرق کیسے کم ہوا؟ محض 5-10% ابتدائی رزلٹس بغیر فارم 45 کی تصدیق کے جو میڈیا پہ چڑھائے گئے, سوشل میڈیا پہ چڑھائے گئے, اور کچھ ایسے فارم 45 تھے جن کا وجود نہیں تھا. تو یہ ایک ہی پولنگ سٹیشن کے 2 فارم 45 کیسے جاری ہو گئے؟ مجھے ذرا جواب دے دے کوئی. ایک ہی پولنگ سٹیشن ہے اور فارم 45 2 جاری ہو رہے ہیں. یہ وہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے جو پی ٹی آئی نے کیا. جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے لیے ہم نے ڈیموکریٹک کنسالیڈیشن کی طرف جانا ہے, ہم نے جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے. یعنی کے پی کے اندر آپ سیٹیں جیتتے ہیں, وہاں پہ آپ شاباشیں لے رہے ہیں, وہاں پہ آپ جشن منا رہے ہیں, اور آپ پنجاب میں سیٹیں ہارتے ہیں تو وہاں پہ آپ دھاندلی کا رونا روتے ہیں. دھاندلی ہونی ہوتی تو کیا رانا ثناء اللہ ہارتے, سعد رفیق ہارتے, خرم دستگیر ہارتے, جاوید لطیف ہارتے؟ اگر دھاندلی کرنی ہوتی تو کیا ان کو جتانا لیا جاتا؟ یعنی پنجاب خیبر پختونخوا میں یہ فرق ہے کہ کیونکہ خیبر پختونخوا میں آپ جیتے ہیں تو وہاں دھاندلی نہیں ہوئی, وہاں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے. اور پنجاب میں آپ ہارے ہیں تو پنجاب میں دھاندلی ہو گئی ہے, سندھ میں آپ ہارے ہیں سندھ میں دھاندلی ہو گئی ہے, بلوچستان میں آپ ہارے ہیں بلوچستان میں دھاندلی ہو گئی ہے. یہ جو آپ نے ڈیجیٹل ٹیررزم کیا ہے اور یہ جو بیرونی طاقتوں کو آپ آواز دے رہے ہیں کہ امریکہ میری مدد کرے آ کے, تو بھائی آپ تو کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں. ہاں آپ غلام تھے, آپ غلام ہیں. جو فارم 45 کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا صرف اور صرف یہ دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے کہ ہم جمہوریت کو اس ملک میں ڈیریل کر دیں. اب یہ اصلی فارم 45 آپ دیکھ لیں, اس کے اوپر آپ کو پراپر انگوٹھا بھی نظر آئے گا, پراپر سائن بھی نظر آئے گا, ووٹوں کی تعداد بھی نظر آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا افسوسناک ہے کہ جس طریقے سے اس کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے. اب یہ جو فارم 45 میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ جو اصلی فارم 45 ہے یہ ایک پولنگ سٹیشن کا ہے. میرے 185 ووٹ ہیں, بلاول صاحب کے 43 ہیں, اور میرے مخالف کے 206 ووٹ ہیں. یہ اصلی ہے, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. اب آپ نے جو سینکڑوں کی تعداد میں جعلی فارم 45 میڈیا پہ اپلوڈ کیے, اور دیکھیے میں معذرت کے ساتھ کچھ ہمارے پاس معلومات ایسی بھی ہیں کہ تمام پولنگ سٹیشنز پہ میڈیا ہاؤسز کے لوگ موجود نہیں تھے, ہو نہیں سکتے. میرے حلقے میں 337 پولنگ سٹیشنز ہیں. اب مجھے آپ بتائیے 24 ٹی وی چینلز ہیں, کیا یہ ممکن تھا کہ ہر پولنگ سٹیشن کے باہر آپ کا ایک رپورٹر یا آپ کا چینل کا عملہ موجود ہوتا؟ آپ نے تو واٹس ایپ کے اوپر ہی ریزلٹس موصول کرنے تھے. آپ کو تو تبھی رزلٹ ملنا تھا جب میں نے بھیجنا تھا یا میرے مخالف امیدوار نے بھیجنا تھا. وہ سب سے پہلے رزلٹ دینے کی بازی میں سبقت لینے کے لیے امیدوار پہ ٹرسٹ کیا گیا. میں اس پہ میڈیا ہاؤسز کی غلطی نہیں کہتا, میں نے بھی رزلٹ بھیجے اپنے, مگر میں نے تب بھیجے جب میرے فارم 45 تصدیق شدہ آنا شروع ہوئے. مجھے بڑی کالز آئی, رزلٹ دیں رزلٹ دیں رزلٹ دیں. میں نے کہا میں بڑے بائی الیکشن لڑے ہیں, میری خاندان کے افراد بہت سارے الیکشن لڑتے ہیں, میرا بڑا تجربہ ہے, میں سلمان اکرم راجہ کی طرح پہلی دفعہ اس فیلڈ میں نہیں آ رہا کہ مجھے جو گلی سے ایک فارم 45 کو بھیج دے تو میں اس پہ وکٹری کلیم کرنا شروع کر دوں. میں یہ کام نہیں کروں گا. میرا پولنگ ایجنٹ جس نے پورا دن صبح سے لے کے رات تک ڈیوٹی دی ہے, پولنگ سٹیشن کے اندر موجود رہا ہے, مجھے جب وہ فارم 45 بھیجے گا تصدیق شدہ جس پہ سائن بھی ہوں گے, جس پہ انگوٹھا بھی ہوگا, میں وہ فارم 45 کی بنیاد پہ اپنا رزلٹ کمپائل کروں گا, اور میں وہی فارم 45 میڈیا کو بھی دوں گا. میں نے آپ کے بیٹ رپورٹر سامنے بیٹھے ہیں, میں نے گروپ کے اندر فارم 45 شیئر کیے جب وہ میرے پاس آ گئے. اور دیکھیں فارم 45 وہ ہے جو پریزائڈنگ افسر لے کے جاتا ہے ریٹرننگ افسر کے پاس, اور پھر ریٹرننگ افسر اس کو ای سی پی کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرتا ہے. اب اگر آپ متضاد قسم کے فارم 45 بنا رہے ہیں اور جھوٹے فارم 45 بنا رہے ہیں کیونکہ آپ ہار چکے تھے اور آپ کے پولنگ ایجنٹس نے بھی اس کو مینیپولیٹ کیا اور اس کو ایکسپلائٹ کیا, اور جعلی فارم 45 کی بنیاد پہ آپ نے اپنی فتح کا جو ہے وہ جشن منانا شروع کر دیا, تو اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے. یہ آپ نے کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی.
آپ نے اس الیکشن کو متنازع بنا کے جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی, اور آپ نے یہ انتظار نہ کیا کہ جو پریزائڈنگ افسر ہے وہ 3 بار 4 بار گنتی کے بعد جب فارم 45 بنا کے اپنے بیگ بند کر کے گاڑی میں بیٹھ کے ریٹرننگ افسر کے دفتر پہنچ رہا ہے تو اس کا انتظار کر لیا جائے. آپ کو چاہیے تھا کہ جب پریزائڈنگ افسر فارم 45 جمع کرا رہا تھا آپ وہاں پہ کہتے کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے, میرے پاس دوسرا فارم 45 ہے. مگر بدقسمتی سے آپ نے اس کو چیلنج نہیں کیا کیونکہ آپ کے پاس ثبوت نہیں تھے. آپ نے جعلی فارم 45 سوشل میڈیا پہ چڑھایا, میڈیا کو دیا, اور جب پریزائڈنگ افسر کا اصلی فارم 45 ریٹرننگ افسر کے پاس آیا تو آپ غائب تھے. آپ یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ غلط ہے کہ اس کو اپلوڈ مت کرو, اس کو ای سی پی کی ویب سائٹ پہ مت چڑھاؤ, کیونکہ آپ کے پاس دستخط نہیں تھے, آپ کے پاس انگوٹھے نہیں لگے ہوئے تھے. آپ نے جعلی فارم 45 جو ڈیجیٹل ٹیررزم آپ نے کیا ہے, آپ کو تو انتظار کرنا چاہیے تھا. میرا جو پہلے 5 رزلٹ آئے ہیں وہ 10:30 11 بجے آئے ہیں. میں نے ویٹ کیا, میں ریٹرننگ افسر کے دفتر بھی گیا, مگر میں نے جلد بازی اجرت سے کام نہیں لیا. میں چاہتا تو میں بھی ان کی طرح اپنا رزلٹ آپ کو فیڈ کر سکتا تھا, میں نے یہ کام نہیں کیا. میں نے فارم 45 کا انتظار کیا کہ تصدیق شدہ آئے گا, میں اس کے بعد میڈیا کو بتاؤں گا کہ میرا رزلٹ یہ آنا شروع ہو گیا ہے. اور پھر 11:30 کے بعد تواتر سے آتے گئے. اب آپ دیکھیں نا, میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. اب یہ ایک ہی حلقہ ہے ٹوبا ٹیک سنگھ کا, جس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ہی امیدوار ہیں اور 2 رزلٹ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر چل رہے تھے, متضاد رزلٹ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر چل رہے تھے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امیدوار ایک ہی ہے اور رزلٹ جو ہیں وہ مختلف آ رہے ہیں. یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ ریاض فتیانہ صاحب کا اور اسد الرحمان رمدے صاحب کا حلقہ ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ جو رائٹ پہ رزلٹ ہے اس پہ 95,000 ووٹ اسد الرحمان صاحب کے ہیں اور 33,000 ووٹ جو ہیں وہ ریاض فتیانہ صاحب کے ہیں. فائنل ٹیلی جب آتی ہے تو 1,28,000 ووٹ جو ہیں وہ ریاض فتیانہ صاحب کے ہیں اور 95,000 ووٹ اسد الرحمان صاحب کے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, اب یہ دونوں رزلٹس میڈیا پہ چلے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جب متضاد رزلٹ چلاتے ہیں اور جو ابتدائی آپ کے پاس معلومات آ رہی ہیں بغیر فارم 45 کے, اس کی بنیاد پہ جب رزلٹ چلتا ہے تو وہ غیر تصدیق شدہ ہوتا ہے, وہ غیر حتمی ہوتا ہے. یہ گجرات کا ایک حلقہ ہے عابد رضا صاحب کا, اس میں جو الیاس امیدوار جیتا ہے چوری الیاس, وہ اس میں ہے ہی نہیں. ان کے 90,000 ووٹ ہیں اور موسیٰ الہی صاحب کے 85,000 ووٹ ہیں. جو امیدوار جیتا ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہے. میں اپنا رزلٹ آپ کو بتاؤں, میرا رزلٹ جب آنا شروع ہوا تو تمام چینلز پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی برتری دکھائی گئی. میرا بڑا احترام ہے ان کے لیے, مگر بات یہ ہے کہ آپ فارم 45 دیکھیں. میں آپ کو 2-3 فارم 45 دکھاتا ہوں جہاں پہ ان کے ڈبل ڈیجٹس ہیں. عطا تارڑ 281, بلاول صاحب 81, اور پی ٹی اے کے کینڈیڈیٹ کے بھی کوئی تقریباً 200 ووٹ ہیں. تو یہ فارم 45 جب آنا شروع ہوئے تبھی تصدیق شدہ جو ہے وہ رزلٹ ہم نے دینا شروع کیا, اور ہمارے فارم 45 میں اور پریزائڈنگ افسر کے فارم 45 میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ فرق نہیں ہے تو پھر ریٹرننگ افسر نے وہی فارم 45 ای سی پی کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیے اور وہی حتمی نتیجہ سامنے آیا. یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے نا کہ فارم 45 کی بنیاد پہ نہیں بنا اور فارم 45 اور تھے اور فارم 47 اور ہے, یہ غلط تاثر ہے. کے پی کے اندر تو آپ کا فارم 45 اور فارم 47 آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی ہے. پنجاب اور سندھ میں اور بلوچستان میں آپ اس پہ سوالات اٹھاتے ہیں, تو یہ جہاں پہ ہار رہے ہیں وہاں پہ یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کی پالیسی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھائی جہاں پہ جیتے ہیں وہاں پہ تو جشن ہے, وہاں پہ الیکشن کمیشن کی تعریف ہے, وہاں ویڈیو چڑھا رہے ہیں ہم جیت گئے, ہم نے بازی مار لی, ہم سبقت لے گئے, ہم نے فلاں کر دیا. اور اسی ضلع میں اگر 7 والی سیٹ ہارے ہیں تو آپ ہی کی پارٹی کا امیدوار جو رو رہا ہے نون لیگ نے دھاندلی کر دی. بھائی نون لیگ نے دھاندلی کرنی ہوتی تو 7 والے حلقے میں بھی کر لیتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی گئی ہے ڈیجیٹل ٹیررزم کے ذریعے, بیرونی طاقتوں کے ذریعے, اور باہر بھی ان کا ایک ہیڈ کوارٹر تھا ایک اور ملک میں جہاں سے یہ چیزیں اپلوڈ کی جا رہی تھیں. 90 ارب روپیہ تو صرف خیبر پختونخوا حکومت کا انہوں نے استعمال کیا ہے, جو انہوں نے سوشل میڈیا انفلوئنسر بھرتی کیے تھے اور جو انہوں نے ایک نیٹ ورک بنایا تھا سوشل میڈیا کا. تو بھائی یا تو کہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی ہوئی ہے, ورنہ پھر پنجاب میں, سندھ میں اور بلوچستان میں دھاندلی کا رونا رونا چھوڑ دیں, یہ زیب نہیں دیتا. اور آپ کو کس نے منع کیا تھا کہ جب فارم 45 پریزائڈنگ افسر ریٹرننگ افسر کے پاس لے کے آیا ہے کہ آپ اس کا انتظار نہ کریں؟
آپ کو جلدی تھی اپنی فتح کا جشن منانے کی. تو گور خان صاحب کے دو متضاد بیانات ہیں. یہ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کا. پہلے کہا کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں, ہمارے نمبر پورے ہو چکے ہیں. صرف ابتدائی 15% نتائج کے اوپر جو جعلی فارم 45 کی بنیاد پہ یہ مرتب کیے جا رہے تھے. جب صبح فارم 45 سارے مرتب ہو گئے, آ گئے, اس پہ پھر کہا نہیں ہم تو ہار رہے ہیں, ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم حکومت بنائیں, اور ہم کیسے حکومت بنائیں گے. تو یہ چند گھنٹوں کے فرق سے پہلے آپ فتح کا اعلان کرتے ہیں, پھر آپ شکست کا اعلان بھی خود ہی کر دیتے ہیں. تو یہ فارم 45 والا جو کھلواڑ آپ نے کیا ہے, یہ سمجھ میں آتا ہے. آپ کے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا, آپ کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں تھا کہ آپ یہ الیکشن جیت جاتے. جس طرح مریم صاحبہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو برتری حاصل تھی, سبقت حاصل تھی. تمام سرویز, تمام ٹی وی چینلز پہ جو لوگ آپ کے مائک لے کے بھی علاقوں میں جاتے ہیں, مسلم لیگ نون جو ہے وہ لیڈ میں تھی. تو آپ کے پاس طریقہ ایک ہی بچا تھا کہ آپ جعلی فارم 45 ایک ہی پولنگ اسٹیشن کے 2 جاری کر دیں اور ایک کنفیوژن کریٹ کر دیں, اور اس ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے ملک میں کیوس پھیلا دیں, ملک کے اندر ایک تباہی پھیلا دیں, اور کوشش یہ ہو کہ ملک میں ایک غیر یقینی صورتحال ہو, دھاندلی کا رونا رویا جائے, اور جمہوریت کو اور معیشت کو غیر مستحکم کیا جائے. ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. ہماری کوشش ہے, ہماری جماعت کی کوشش ہے کہ ہم ڈیموکریٹک کنسالیڈیشن کی طرف جائیں. I want to address the international media also. We want to go towards democratic consolidation because these fake Form 45s have been prepared by PTI. They are doing digital terrorism through these fake Form 45s. We have Form 45s with stamps on them, with signatures on them. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کھلواڑ کیا اور آج آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو سلمان راجہ صاحب نے پہلے کتنے الیکشن مینیج کیے ہیں یا لڑے ہیں؟ ان کو کس نے کہہ دیا کہ یہ غلط فارم 45 ہے جو پریزائڈنگ افسر لے کے آیا ہے؟ ان کو کس نے روکا تھا کہ جب پریزائڈنگ افسر فارم 45 لے کے نکلا یہ بھی ساتھ نکلتے؟ ان کا پولنگ ایجنٹ پیچھے گاڑی لگا کے پریزائڈنگ افسر کے دفتر تک جاتا, وہاں پہ جب پریزائڈنگ افسر نے فارم 45 جمع کرایا تو وہاں پہ بات کرتے کہ جی یہ فارم 45 ہمارا اوریجنل ہے. ہمت اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ وہ جعلی بنایا ہوا تھا, وہ پکڑی جانی تھی چوری, تو اس لیے ان کے فارم 45 محدود رہے سوشل میڈیا تک اور میڈیا تک. وہ ریٹرننگ افسر کے دفتر تک نہیں پہنچ سکے. وہ پہنچ جاتے تو وہاں پہ گڑبڑ ہونی تھی, انہوں نے ایکسپوز ہو جانا تھا. تو میڈیا کے اوپر ڈس انفارمیشن کے ذریعے, مس مینجمنٹ کے ذریعے اور جھوٹ اور منفی پروپیگنڈا کے ذریعے بہت ساری سیٹوں پہ شکست کلیم کی گئی جو کہ بعد میں ہار میں تبدیل ہوئی. اور جھوٹے فارم 45 کے ذریعے جو ایک تاثر پھیلایا گیا وہ عوام کے سامنے ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں, ہمارے پاس تو تصدیق شدہ فارم اویلیبل ہیں, ہم تو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ سارے جو اپلوڈ ہوئے ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ اسلام آباد میں بھی نوٹنکی شروع ہو چکی ہے, وہاں پہ اب باقاعدہ رونا رویا جا رہا ہے. اور میں عطا اس سے پہلے کہ آپ سوال لیں, میں ایک آخر میں بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ ابھی بھی کسی کو بھی اعتراض ہے تو اس کا فورم الیکشن کمیشن ہے. ہم الیکشن کمیشن کے ترجمان نہیں ہیں, ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی اعتراض اپنی کنسٹیچوئنسی کے لیول پہ ہے تو اس کا فورم الیکشن کمیشن, الیکشن ٹرائیبیونل, ہائی کورٹ اور اپنے ملک کے قوانین ہیں. اب وہاں بیٹھ کر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو بتا رہے ہیں, اینڈ آئی وانٹ ٹو بی ویری کلیئر to the international media also that Pakistan does not need and will not tolerate any intervention, because we do have all the election legal platforms available to all political parties in Pakistan to utilize and to submit whatever they have in their defense and what we have in our defense. And though there are 2 parties contesting, 3 parties, their constituencies where more than 10 parties are contesting, not everybody has to win. And not everybody can be happy with election commission, and because we are also a aggrieved party, we do have hundreds of petitions in election commission and in tribunals also. So one, that this party only believes in fascism, in anarchy, and that is what they've been displaying since 2013. جب پاکستان ایک ٹریجیکٹری پہ تھا, ترقی کی ٹریجیکٹری پہ تھا, اور اس وقت بھی یہ 14 میں کیا کر رہے تھے,
चाइना का सदर आ रहा था, ये डी चौक पे कब्रें खोद रहे थे। मुल्क में सी पैक आ रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदी शलवारें और गंदे कपड़े लटका रहे थे। मुल्क के अंदर तरक्की हो रही थी, दहशतगर्दी ख़त्म हो रही थी, मुल्क के अंदर ग्रोथ हो रही थी, महंगाई कम हो रही थी, बिजली के मंसूबे बन रहे थे। ये क्या कर रहे थे? वो आपको याद होगा उस वक़्त मौलाना कौन से थे जो ताहिरुल कादरी साहब, उनके साथ खड़े होकर रोज़ वहाँ कब्रें खोदते थे। आज एक कब्र में चला जाता था, दूसरे दिन दूसरा कब्र में चला जाता था। और उसके बाद ये 18 में RTS को बिठा के इन्होंने मुल्क के साथ वो किया जो ये उस वक़्त करना चाहते थे। मईशत को तबाह की, अनारकी फैलाई, महंगा तरीन मुल्क किया, बेरोज़गारी की, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़रिए सियासी अदम इस्तेहकाम लाए। फिर जब 18 में अपना वो RTS बैठ के ये सब कुछ किया, 22 के अंदर जब इसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटाया गया तो फिर 9 मई हो गई। और 9 मई ये माइंड सेट ही इंतशार का है। अगर किसी चीज़ में ये काबिल तारीफ़ हैं, किसी चीज़ में इनको हार पहनाने चाहिए, इनको शाबाश देनी चाहिए, वो मुल्क में इंतशार, फितना, फसाद, नफ़रत और ये इस तरह की हरकतें, अदम इस्तेकाम, और बहुत शाबाश देनी चाहिए तो वो माशी तबाही जो इस मुल्क की है और जारी है। आप मुल्क में इलेक्शन हो गया, किस मुल्क के किस पार्टी हेड ने कभी पाकिस्तान को कहा कि मुल्क में, हमारे मुल्क में जाली इलेक्शन में इंटरवीन करें, या किसी और मुल्क को कहा हो कि आप इंटरवीन करें? इसका मतलब है कि आप मुल्क के अंदर किसी कानून को मानते ही नहीं हैं, आप मुल्क के अंदर किसी ज़ाब्ते को मानते ही नहीं हैं, आप मुल्क के अंदर मुल्क की सॉवरेंटी, मुल्क की इंडिपेंडेंस को मानते ही नहीं हैं। आप गुलाम हैं क्योंकि आपको फॉरेन फंडिंग आती है, आपका पैसा बाहर से बंद हो जाए तो आपकी ज़बानें भी बंद हो जाती हैं। और आपने ये पूरा सोची समझी साजिश की इसलिए कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम भी ना आए और सियासी इस्तेहकाम भी ना आए। इसलिए मैं बार बार इंटरनेशनल मीडिया को भी ये कहना चाहती हूँ कि दीज आर फ्रॉड्स, दे आर लूटर्स, एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम दे आर लूजर्स, और दे हैव नो एविडेंस to stand by law or in the court of any law. They have nothing in their own favor except for these screenshots of the TV screens, and it is unfortunate. मतलब मैं आपको ये, मैंने मीडिया को represent किया, it is unfortunate that they have used media, क्योंकि अगर ये मीडिया को फॉर्म 45 दे रहे थे तो ये फॉर्म 45 ले जाए ना इलेक्शन कमीशन में, जमा करा दें। वो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? वो उसको असली फॉर्म 45 के साथ कंपेयर करेगा। अगर वो जाली फॉर्म 45 है तो वो यही कहेगा कि ये जाली फॉर्म 45 है। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो उसकी और फोरम्स मौजूद हैं, आप उसका फोरेंसिक करा लें, दोनों का, आप उसकी डिटेल ले लें, आप उसको मजीद एविडेंस में ले जाएं। लेकिन आओ अमेरिका मेरी मदद करो, वो अमेरिका जो साजिश करके तुम्हें जिसने बाहर निकाला, एब्सोल्युटली नॉट कहते थे हम गुलाम नहीं हैं, हम पता नहीं तुम, मतलब ये लोग मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, ये लोग मुल्क, और मैं तमाम पार्टीज़ के को भी ये कहना चाहती हूँ कि ये एक दहशत गर्दों का ग्रोह है, सियासी दहशत गर्दों का। ये मुल्क दुश्मनी कर रहा है, इसका जो साथ देगा, मतलब रात को खड़े होते हैं तो कहते हैं किसी और कैफियत में होते हैं तो कहते हैं 180 सीटें जीत गए, सुबह वो 150 हो जाती हैं, शाम तक वो 120 हो जाती हैं, जो 92, 93 के ऊपर। हमने 2018 में पंजाब में 132 सीट्स जीती थी, हम ऑपोजिशन में बैठे थे, इन्होंने हमें गवर्नमेंट नहीं बनाने दी थी, इन्होंने एलाइज के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी, हमने अक्सरियत ली, 132 सीट्स ली थी। हमने कहा था मुल्क, RTS जब बैठा था, हमारा मैंडेट चोरी हुआ था, हमने यादगारों के मुजस्मे उखाड़ के बेहुरमतियाँ शुरू कर दी थी, आगे लगानी शुरू कर दी थी, गले पकड़ लिए थे जजेस के, हम पार्लियामेंट में बैठे थे, हमने अपने तमाम एतराज़ इलेक्शन कमीशन में लेकर गए थे, एहतजाज किया था, जो कि सियासी एहतजाज का तरीका होता है। हमने कौन सी कोई पटारी खोल के अमेरिका को कहा था आओ मैं हमारी मदद करो, मगर ये अमेरिकन एजेंट्स हैं, ये एजेंट्स हैं गैर मुल्की, जहाँ से फॉरेन फंडिंग आती रही, उनको क्या जवाब देंगे अगर परफॉर्मेंस ना दिखाई तो? असल में तो ये पूरा नेक्सस है जो अनफोल्ड होता है हर इवेंट पे। जी जैसा आप बयान कर रहे हैं उसके मुताबिक तो ये पाकिस्तान का जो इलेक्शन था ज़ाहिर एक स्टेट एक्टिविटी है, जैसा बयान कर रहे हैं, इसका मतलब ये एक ऑर्गेनाइज एफर्ट थी इलेक्शन को सपोर्ट करने के लिए, जिसके लिए स्टेट लगी हुई है, इलेक्शन कमीशन
है, सुप्रीम कोर्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो इससे ये ह्यूज ऑर्गेनाइज्ड ये क्राइम जिसका आप कर रहे हैं, तो इसको अदारे और इलेक्शन कमीशन उसको कैसे रिस्पॉन्ड? देखिए, ये ऑर्गेनाइज्ड इस सूरत में है कि जब जुर्म करते हैं ना, वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, उसका पूरा ऑर्गेनाइज होकर झूठा बयानिया बनाते हैं, वो बार की कुव्वतों को जोड़ते हैं, बाहर बैठे अकाउंट्स को जोड़ते हैं, पूरा एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर उम्मीद की जाती है कि हम भी ऐसा ही करेंगे। मतलब हम पे एतराज़ ये आता है कि PMLN क्यों नहीं ऐसा कर रही, या और जमातें ऐसा क्यों नहीं कर रही। अफसोस तो है कि वी हैव एज ए नेशन वी हैव रिड्यूस्ड टू दिस, कि झूठ बोल रहे हो तो उससे बड़ा झूठ बोलो, कोई अगर गलत बयानी कर रहा है उससे बड़ी गलत बयानी करके सामने आओ। मतलब कि एक हमारा मिजाज बन गया है कि आप बात यह है कि इलेक्शन रिजल्ट आ गए, ये एक्सपोज हो गए, इनके पास इलेक्शन कमीशन में जमा कराने के लिए कुछ भी नहीं है। जमा कराना होता तो आज इस्लामाबाद मैरियट में प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर रहे होते, इलेक्शन कमीशन के सामने बैठकर अपना एविडेंस दे रहे होते, अपने केसेस लड़ रहे होते और अपने सबूत देकर केसेस के अंदर फैसले करा रहे होते। जब अपने पास कुछ नहीं है तो वहां जाके मैरियट में इंटरनेशनल मीडिया के सामने प्रेस टॉक कर रहे हैं। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि आपने कहा कि इन्होंने बयान दिया था कि ढाका बना देंगे KP में, क्या उसके खिलाफ अब आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं, उसके खिलाफ क्या कोई अदालती या कानूनी चाराजोई होगी? और अतात अरश साहब से ये सवाल है कि फॉर्म 45 के जो भी है उसमें मेहर बानो कुरैशी साहब के भी उन्होंने किए, जाना डार साहिबा भी अपनी फॉर्म लेके गई, तो क्या आप अपने हल्के में जो ये चैलेंज है इसको इलेक्शन कमीशन में अपनी पिटीशन दायर करेंगे बिलावल भुट्टो साहब के खिलाफ? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इनका बयान है उस पर तो इनका जो होगा हिसाब किताब, क्योंकि ये जुमले जो होते हैं ये महज सियासी बयानात नहीं होते, ये तारीख का हिस्सा बनते हैं और ये कभी ना कभी आपके मुंह पर आकर तमाचे की तरह पड़ते हैं। तो वो तो इनको तो उसकी दर्द नहीं होती, लेकिन ज़रूर आवाम को और मुल्क को इस बात की तकलीफ़ ज़रूर होती है। ये वही केस है साइफ़र का, ये वही केस है 9 मई का, ये वही केस है 2014 के धरने का। तो ये सारा कुछ ये करते रहते हैं ये, और तारीख जो होती है वो कभी माफ़ नहीं करती। आपसे जो मैं गुजारिश ये करूँगा, देखिए मैंने जो आपके सामने अर्ज किया कि जाली फॉर्म 45 वेबसाइटों पे, सोशल मीडिया पे, मीडिया पे चलाए गए। जब प्रिजाइडिंग अफसर ओरिजिनल लेके आया तो उसको डिस्प्यूट नहीं किया गया। मेरे फॉर्म 45 जो मेरे पोलिंग एजेंट्स लेके आए देर सवेर, मैं सुबह 6 बजे तक 7 बजे तक वसूल करता रहा, तो वही फॉर्म 45 मुझे कहीं से कोई इतला नहीं आई कोई झगड़े की, कोई लड़ाई की, कोई खुदा ना खास्ता कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की। 337 पोलिंग स्टेशन थे, पुरअमन इलेक्शन हुआ है, कहीं पत्ता भी नहीं हिला। मैं 150 पोलिंग स्टेशन में खुद फिरा हूं। हाँ, रिकाउंट जब हो रहा था अंदर उस पर झगड़ा या आपस में तल कलामी जरूर होती है, मगर मैं तो मुतमईन हूं नतीजे से, क्योंकि नतीजा जो वेबसाइट पे भी अपलोड किया गया है, जो फॉर्म 45 के तहत बनाया गया है, वो बिल्कुल ठीक है। और जो इन्होंने डिजिटल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाली रिजल्ट चलाया स्क्रीनशॉट्स की बेस के ऊपर, उसको चैलेंज करने की जरूरत ही नहीं है। और मेरा इल्जाम तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे है भी नहीं, मेरा इल्जाम तो तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार के ऊपर है कि उन्होंने इसको मैनिपुलेट किया। तो मैं ये समझता हूं कि ये जाना चाहते हैं बड़े शौक से जाएं, मगर क्योंकि मैं नतीजे से मुतमईन हूं और मेरे फॉर्म 45 मेरे पास हैं, तस्दीक शुदा हैं, मोहर शुदा हैं, दस्तखत शुदा हैं, और उसमें मुझे कोई अभाम नहीं है। मुझे बिल्कुल क्लैरिटी है कि मैंने सब्र तहम्मुल के साथ फॉर्म 45 का इंतजार करके तो उसके बाद जो है वो अपनी फतह का जश्न मनाया अल्लाह के फजल से। और मैं इंतजार किया कि ये फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर भी लेके जाए रिटर्निंग अफसर के दफ्तर तक, ताकि जब कंसोलिडेशन हो तो तमाम 45 प्रिजाइडिंग अफसर के मुहैया शुदा फॉर्म 45 वहां पे मौजूद हों। तो इन्होंने जो जाली चलाए हैं जरूर चलाएं, अभी भी चला दें, सोशल मीडिया के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, मगर आपका झूठ पकड़ा गया है, आप एक्सपोज हो चुके हैं और आपने जो एक धांधली का तासर देने की कोशिश की थी वो गलत साबित हो। और अभी भी उल्फत भाई एक मिनट, अभी भी अपनी स्क्रीन पे अगर आप नाजरीन देख रहे हैं तो ये फॉर्म 45 नहीं दिखा रहे, वो स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं टीवी चैनल्स की। इलेक्शन कमीशन मतलब इन्होंने मीडिया को इस झूठा फीड करके फिर अब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं एज एविडेंस। रेहाना डार ने, मरीम साहिबा रेहाना डार ने इलेक्शन कमीशन के सामने उनके वकील ने कहा कि हम जीत चुके थे। उन्होंने कहा जी किस चीज के मुताबिक? उन्होंने कहा जी मीडिया के मुताबिक। तो उन्होंने कहा कि फिर आप रिजल्ट भी जाके मीडिया से ले लें या केस भी वहीं पे कर लें। उल्फत भाई की बात सुने। अच्छा, मैंने ये फरमाएगा कि आप मुस्लिम लीग नून ने एक बयानिया दिया था कि हमने रियासत को बचाया, अदरवाइज मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था।
कल एक फॉर्म मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जारी किया है कि ये अदम एतमाद की तहरीक हम नहीं लेके आए थे, जनरल बाजवा और जनरल फैज ने लेके आए और हमने इस पर मोहर लगाई और इमरान खान की हुकूमत। उल्फत भाई, इससे पहले कि मैं आपका ये जवाब दूँ, मलिक अहमद इस पर काफ़ी तफसील से बात कर चुका, लेकिन मैं भी दूंगी बिकॉज आप चाहते हैं कि मैं दूँ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर, देयर आर फ्यू फ्रेंड्स सिटिंग हेयर फ्रॉम फॉरेन मीडिया and there is a press conference going on for international media in Islamabad. I would also request the international media to please get Form 45, which the Pakistan Tehreek-e-Insaf people representing in Islamabad at the moment are saying that these are forged and these are real Form 45. And the Form 45, those are compiled at Form 47, they, according to them, are fake. So first of all, do not depend on the media screens, because asked to present all the Form 45 which they think are the correct ones. They were unable to provide those Form 45 in the Election Commission. So the Form 45 which they have are, one, forged. They are fake Form 45, and that is the reason that they are not submitting those Form 45 to the Election Commission. They're only submitting the screenshots of the TV channels where the results were shown according to the Form 45 fed by Pakistan Tehreek-e-Insaf on social media. So I categorically deny the fact that the Form 45 that are uploaded on the Election Commission websites are fake, because there's no other Form 45. And where there are Form 45s which PTI hold at the moment, they are fake and they are forged, and that is the reason they're not submitting those forged and fake Form 45 in the Election Commission when the petitions are being heard. So this is all drama. This is a fake drama. This is a pattern and a trend which PTI is used to, and now allegedly are saying that the Pakistan Muslim League Noon has rigged the election, or other political parties have rigged the election. I don't understand. There's one election commission that has conducted elections in Khyber Pakhtunkhwa, where they've been appreciated by Pakistan Tehreek-e-Insaf that they were very fair, they were very transparent. The same election commission has conducted the elections in Punjab, and where they have won, they are appreciating the transparency and fairness of the elections. And where they have lost, they are allegedly saying that there has been rigging. So this can't be true, because there's one election commission. The elections have to be transparent, or the elections have to be not transparent and not fair. So the argument, they're contradicting themselves. If the election Form 45, where they have won the majority seats, are real Form 45, then where they have lost are also real Form 45 uploaded on the websites of the Election Commission. मौलाना फजलुर रहमान साहब हम सब के लिए काबिल इज़्ज़त हैं, एहतराम है। PDM में मैंने जितना क्लोजली मौलाना साहब के साथ काम किया है, जिन मौलाना साहब को मैं जानती हूँ, जिन मौलाना साहब की आइडियोलॉजी को मैं जानती हूँ, उनकी पूरी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है उससे अगर मैं वाकिफ़ हूँ, तो ये इत्तेहाद मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और मौलाना साहब का जो एतराज़ है, ज़ाहिर है वो भी उनकी जमात इस वक्त इलेक्शन कमीशन में गई हुई है और अपने एतराज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह जमा करा रहे हैं, और जो भी इलेक्शन कमीशन फैसला देगा वो हम सबको कबूल होगा। लेकिन जो आपने इत्तेहाद वाली बात की, मैं नहीं समझती। जी, वो उन्होंने कहा कि कोई मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये सारी बात हुई। मैं उस मीटिंग में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त बहुत करीब से चीज़ों को देख रही थी बतौर तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और मैं पार्लियामेंट में दी थी, पूरा वोटिंग प्रोसेस देखा, सबमिशन ऑफ द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देखा। उसके अंदर मैं किसी ऐसे इंसिडेंट्स की प्रिवी नहीं हूँ कि ऐसा कुछ हुआ हो या ऐसी कोई मीटिंग हुई हो। एक लीगल तरीके से, आइनी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जब इनकी अपनी जमात के लोग इनको छोड़कर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे रहे थे और इनको वोट आउट कर रहे थे, क्योंकि 4-4.5 साल की जो नाअहली नलायकी मुल्क के अंदर छोड़ कर गए थे, और इन लोगों का हलकों में जाना, इनके अपने कैंडिडेट्स का हलकों में जाना मुश्किल हो गया था जब इन्होंने साइफर लहराया और एक झूठा बयानिया बनाया। तो ये एक आइनी तरीक़ाकार के ज़रिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना रोल प्ले किया, और उसके बाद जो इनकी अपनी जमात के मेंबर्स थे उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा लेकर इनको वोट आउट किया। जमात इस्लामी और टीएलपी भी तो यही बात कर रही है, उनके मुताबिक क्या कहेंगे? क्या उन्होंने
देखें, TLP और जमात इस्लामी के, मैं अपने हल्के का आपको बता देता हूँ, उनके तो पोलिंग एजेंट नहीं थे हर पोलिंग स्टेशन में मेरे भाई। मतलब 337 पोलिंग स्टेशन में से मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल 60-70 पे उनके पोलिंग एजेंट्स होंगे। तो वो पता नहीं कौन से फॉर्म 45 की बात करें, फॉर्म 45 337 जमा करने थे हल्के में। मेरे पास तो डबल पोलिंग एजेंट थे। हमने MPA का अलग पोलिंग एजेंट खड़ा किया था, अपना पोलिंग एजेंट अलग किया था। मेरे पास इस हल्के के अंदर ये 337 पोलिंग स्टेशन है, मेरे पास 650 की फोर्स मौजूद थी जो पोलिंग स्टेशन के अंदर थी। अगर तो इन्होंने ये फोर्स खड़ी की थी और इन्होंने तस्दीक शुदा ये वसूल किए थे तो ये बात जरूर करें, मगर 60 पोलिंग स्टेशन की बुनियाद पे पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ा करना, भैया आपने जमा भी किए पूरे के नहीं। और मैं आपको बता देता हूं, एक बात मैं फॉर्म 45 आता आपको करते हैं। सिरल अलमाइडा साहब, ये भी एक रवायत चल पड़ी है कि आप, क्योंकि आपके पास वो इन्फ्लुएंस है और क्योंकि आपके पास वो ट्विटर हैंडल है, तो आप किसी का भी बात निकाल कर आप उसको वो करें। मैंने भी ट्वीट पढ़ा, कह रहे हैं जी मरियम औरंगजेब हैज़ कॉल्ड इमरान खान एन अमेरिकन एजेंट। आई हैव कैटेगोरिकली सेड कि यस, इफ समबडी विल ट्राई and seek help and intervention from a foreign country to intervene into their countries, who will you call? What are they? What will you call them? मैंने आपको ये कहा है कि इनकी जमात के अंदर फॉरेन फंडिंग के थ्रू फॉरेन एजेंट्स मौजूद हैं जो मुल्क के अंदर इस तरह की अनारकी फैलाते हैं, और उनका जो सरबराह है वो इमरान खान है। आई स्टैंड बाय माई स्टेटमेंट, बिकॉज वाई डू यू हैव टू कॉल अमेरिका to intervene into democratic process of the country? You, Cyril Almeida से मेरी दरखास्त है, मेरे लिए काबिले इज्जत है, he should condemn that act। मैं ये एक फॉर्म 45 का एक एग्जांपल आपको दे दूं। ये गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज कोट लखपत लाहौर का फॉर्म 45 है। बिलावल साहब 81 वोट, जमात इस्लामी के एहसानुल्लाह वकास साहब 15 वोट, अतात आरड़ 281 वोट, तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार ज़ैनबाज खोखर 273 वोट और TLP 82 वोट। देखिए ये ट्रेंड होता है, ये ट्रेंड हर जगह आपको नजर आता है कि किस तरीके से कुछ जमातों के कम वोट हैं, कुछ के ज्यादा हैं। अब आपने पोलिंग एजेंट खड़े नहीं किए, फॉर्म 45 कलेक्ट नहीं किए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? एंड आई वुड आल्सो, देखिए ये एक इंटरनेशनल इशू भी इस वक्त बना हुआ है। आई वुड लाइक टू स्टेट दैट इट इज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। वेयर इट हैज सूटेड द PTI, दे हैव alleged rigging. Where it has not suited them, they've won easily, they have declared it to be a free and fair election. Either it was a free and fair election in all places, or it was a rigged election in all places. It can't be that you have picked and chosen constituencies where you have done rigging. I think it's a false allegation, and the PTI is trying to manipulate these election results, and first they claimed victory, then they claimed their own loss. So I think it's just false narrative which is being aired on media and social media, and PTI should refrain from derailing democracy because we want democratic consolidation. ये बताइएगा कि हारने वाले जब कोई इल्जाम लगाते हैं वो तो समझ आती है, लेकिन आपने नहीं, रहमान जीते थे, वो जीतने के बावजूद धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। इसी तरह गुजरात में नवाबदादा की बात आई, वो कहते हैं मैं हारा या जीता, लेकिन जो तीसरे नंबर पे था वो का मतलब नहीं जीता, उसको जितवा दिया। देखिए मैं किसी की यहाँ तर्जुमान नहीं हूँ, मैंने एविडेंस पे बात की है और मैंने कंडेम किया है इस रवैये को कि आप पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप चाहेंगे कि कोई दूसरा मुल्क आके इंटरवीन करे, आप चाहेंगे कि कोई दूसरा मुल्क आकर इंटरवीन करे। ये रवैया जो है, ये गुलामाना रवैया, जो कहते थे कि हम गुलाम नहीं हैं, ये उनका रवैया है। हमने अपना मुद्दा बयान कर दिया है और मेरा आखिरी मुद्दा मेरा ये है कि आपको आज भी कोई एतराज़ है तो उसका फोरम मैरियट नहीं है, उसका फोरम इंटरनेशनल मीडिया नहीं है, उसका फोरम अमेरिका नहीं है, उसका फोरम इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं, उसका फोरम पाकिस्तान के अंदर राइज अदालतें हैं, ना कि आप दूसरे ममालिक को कहें कि आओ हमारी जमहूरियत के अंदर इंटरवीन करो। मीडिया को यूज किया गया है। इलेक्शन डे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पोलिंग स्टेशन के करीब घरों को भी दिया हुआ था, वहां पे नेट की भी सहूलत थी। अगर वो जाली रिजल्ट भी थे उनके पास, वो जारी कर रहे थे। नून लीग ने एक मीडिया सेल बनाया था जिसमें मीडिया के नुमाइंदों को रसाई भी नहीं दी गई। अगर बीट रिपोर्टर्स वहां पर होते तो शायद आज आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत। मुस्लिम लीग नून ने कोई मीडिया सेल नहीं बनाया हुआ था। आप इलेक्शन सेल की बात, मैं आगे मीडिया सेल पे बड़ी तनकीद हो गई है, आपने सवाल कर दिया तो मैं जवाब दे दूं। इलेक्शन सेल मौजूद था,
الیکشن سیل کے پاس جس وقت فارم 45 آنا شروع ہوئے ہم نے میڈیا کو دینا شروع کر دیے. جیسے عطا تارڑ کی میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے, اور جیسے جیسے ہمارے پاس فارم آ رہے تھے میں اب کوئی فارم ان کی طرح خود بنا کر میڈیا کو نہیں دے سکتی تھی. جیسے ہمارے فارمز آئے ہم نے میڈیا کو دینے شروع کر دیے, اور آج میڈیا کی اسکرینز کو استعمال کیا جا رہا ہے ایز ایویڈنس. میں نے یہ بات کی ہے کہ ایز ایویڈنس استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا ایویڈنس ہے. میں نے جانا ہے آپ نے الیکشن میں ایک نعرہ لگایا تھا کہ قوم کو نواز دو, اب کیا وجہ بنی کہ وزیر اعظم نواز شریف نہیں آ رہے, اب شہباز شریف آ رہے ہیں, اور دوسرا یہ بھی ایک ریورس چل رہا ہے, اب خبریں چل رہی ہیں کہ نواز شریف واپس جا رہے ہیں لندن, کیا کہیں؟ دیکھیں, نواز شریف آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں, اور یہ پاکستان میں اور دنیا میں کہیں بھی ایک سیاستدان کے لیے ایک اسٹیٹسمن کا لیول اچیو کرنا کہ جہاں وہ ملک کا وزیر اعظم اور پاکستان کا سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر نامنیٹ کر رہے ہیں, اور ان دونوں جو پوزیشنز ہیں آئینی پوزیشنز ہیں, اس میں جو پارٹی کی اوورسائٹ ہے جو بہت ہی ایوالوڈ جمہوریت میں ہوتا ہے, وہ انشاءاللہ پاکستان میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اور یہ فیصلہ محمد نواز شریف صاحب کا اپنا فیصلہ تھا, اور انہوں نے اپنے فیصلے کو میری ٹویٹ کے ذریعے جو میں نے ٹویٹ کی تھی پاکستان کی عوام تک پہنچایا. پاکستان کی عوام نے جتنی میاں محمد نواز شریف کو عزت دی ہے, محبت دی ہے, اور 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم بنایا اور اب بھی پاکستان مسلم لیگ نون وفاق میں میجورٹی پارٹی ہے, اور وفاق میں سنگل میجورٹی پارٹی ہے جو کہ گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے. تو الحمدللہ پاکستان کی عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے, اور انشاءاللہ ہم وفاق میں بھی گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں, اور ہم پنجاب میں بھی گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں. پاکستان کی عوام کو اس پہ مبارک. ابھی آپ نے پنجاب کی بات کی ہے, پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے ابھی تک 137 سیٹیں جو ہے نون لیگ نے حاصل کی تھی, اتنے آزاد اراکین آ چکے ہیں, اور نمبر گیم پنجاب میں آپ کی کیا بن چکی ہے؟ 153 ہم کراس کر گئے ہیں, سمپل میجورٹی ہماری ہو گئی بھی ہے. جی, نون لیگ گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے, اور اللہ کا فضل ہے. یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی جو بیک ڈور رابطے کر رہی تھی, اور شیر افضل ورت نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ انگیج کر رہی ہے قومی بنوانے کے حوالے سے, پیپلز پارٹی ڈبل گیم کر رہی ہے, آپ لوگوں کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی بیٹھ رہی ہے. مولانا فضل الرحمان جو دیکھیں, میں نے سن لیا آپ کا سوال عارف. میں نے کوئی پی ٹی آئی کا وفد پیپلز پارٹی سے کیمرے کے اوپر ملتے نہیں دیکھا. میں نے پیپلز پارٹی کا پی ایم ایل این کا وفد 3 دن مسلسل رابطے میں اور میٹنگز میں دیکھا ہے, اور آپ لوگوں کو ریلیز کیا. اب اپنی سیاست کے لیے اور جھوٹ بولا جائے تو یہ اور بات ہے. اگر کوئی کسی سے رابطہ کرے تو وہ کر سکتا ہے, وہ ضرور رابطہ کرے, جمہوری حق ہے اس کا, لیکن اپنی وہ کیا کہتے ہیں دام بڑھانے کے لیے جو ہے آپ اس قسم کے جھوٹ بولیں جو اگلے منٹ واپس, وہ پیپلز پارٹی نے کہا ہم نے رابطہ نہیں کیا, اس کے بعد وہ جیل سے کوئی موصوف مل کے آئے عمران خان صاحب کو, انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی رابطہ کیا ہی نہیں تھا, مسلم لیگ نون شاید رابطہ کر رہی ہے, میں نے اسٹیٹمنٹ دیجیے ہم نے تو کوئی رابطہ نہیں کیا. تو یہ کرتے کیا ہیں, یہ کیوس پھیلاتے ہیں, یہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں, یہ ایک جھوٹا نیریٹو بناتے ہیں, اور ان کو اس بات پہ بھی شرم نہیں آتی کہ اگلے منٹ اس سے یو ٹرن لے لیتے ہیں. ابھی میٹنگ کل تیسری میٹنگ ہوئی تھی, انشاءاللہ جیسے ہی معاملات طے پائیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے, آپ کے سامنے اناؤنس کریں گے وفاقی حکومت.